سرکار ہے ایسا نہیں کوئی حاصل تو حاصل زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی حیدر حیدر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد لجپال والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا نور نوری یا سر سری خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی اے میرے نور کے نور اے میرے راز کے راز میں نے ساری کائنات کا نقشہ تیرے لیے بنایا ہے اور محبوبہ تجھے میں نے بنایا ہے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے گویا رب تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے محبوب تجھے نہ بناتا زمین کو نہ بناتا تجھے نہ بناتا آسمانوں کو نہ بناتا تجھے نہ بناتا یہ چمکتے دمکتے ستاروں کو نہ بناتا تجھے نہ بناتا سورج کو نہ بناتا تجھے نہ بناتا چاند کو نہ بناتا تجھے نہ بناتا جنت کو دوزخ کو نہ بناتا محبوب تجھے نہ بناتا فرشتوں کو نہ بناتا یہ کائنات ساری کائنات کا نظم و ضبط نہ بناتا اے میرے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک اے محبوب تجھے نہ بناتا آسمانوں کو بھی نہ بناتا زمینوں کو بھی نہ بناتا بلکہ فرمایا لما اظہرت الربوبیہ محبوبہ اگر تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا سبحان اللہ بابا سے بلند سبحان اللہ اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا میں تو رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کو لاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے نور نے کہا میرے آقا نور کائنات ہیں واؤ نے کہا میرے آقا والی کائنات ہیں ہاں نے کہا میرے آقا ہادی کائنات ہیں حمزہ نے کہا میرے آقا اعظم کائنات ہیں الف امام بول کر با باعث بول کر تا تاجدار بول کر سا سروت بول کر جیم جان بول کر ہا حسن بول کر خا خورشید بول کر دال دولت بول کر زال ذوق بول کر را رحمت بول کر زا زینت بول کر سین سید بول کر شین شفقت بول کر سواد صدر بول کر توا طلعت بول کر زوا ظہور بول کر عین علوم بول کر غین غنا بول کر فا فیاض بول کر کاف کشور بول کر کاف قدرت بول کر لام لال بول کر نون نور بول کر
ہاں ہادی بول کر حمزہ آصف بول کر سارے یا کے دربار میں حاضر ہو گئے. اے یا ہم سب نے اپنی اپنی زبان میں نبی کی تعریف بیان کر دی, ہم سب نے نبی کی ثنا بیان کر دی. ارے یا تو کیوں خاموش ہے؟ سنیو, یا میرا اور آپ کا عقیدہ بیان کرتا ہے. یا نے کہا تم سب نے نبی کی تعریف بیان کر دی. آؤ سنو, یا سینہ تان کر کے جواب دیتا ہے میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دوسری چوٹیوں سے کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ چیونٹیوں کی ملکہ دوسری چیونٹیوں سے کہنے لگی ہے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے, لا شعوری کے اندر کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے. وہ چیونٹیوں کی ملکہ یہ بات کرتی ہے, چیونٹیاں کہاں, اللہ کا نبی کتنے میل دور ہوا کے اوپر تیر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تخت کے اوپر سفر کر رہے ہیں, لیکن اتنے دور سے جناب سلمان نے اس چونٹی کی آواز کو سن بھی لیا, جان بھی لیا. اللہ کے نبی جناب سلیمان اس چونٹی کے نزدیک آئے. توجہ میری جانب, توجہ, آخری بات لیکن بڑی محبت والی, باواز بلند ذرا اور اونچی ایک دفعہ کہہ دیجئے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے, حضرات محترم جناب سلیمان اپنا تخت لے کے چیونٹیوں کی پاس آ گئے. ان چیونٹیوں کی ملکہ کو اٹھایا, اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا, اور ہتھیلی پہ رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا, اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, اللہ کے نبی مسکرائے, اس کی بات کو سن کے مسکرائے. یہ بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنے دور سے اس چیونٹی کو دیکھا, سنا, دیکھ کے مسکرائے یا اس کی بات کو سن کے مسکرائے؟ باواز بلند سبحان اللہ. بات کو سن کے مسکرائے. اتنے دور اللہ کے نبی بات کو سن کے مسکرائے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جناب سلیمان اتنے دور بیٹھے, چیونٹیوں کی تعداد ہے ہزاروں میں, سینکڑوں میں. چیونٹی کتنی ساری ہوندی ہے؟ پیلا, اے پیلا, انچی نہیں ہوندہ, سینٹی میٹر پہ. اس پیلے کو اللہ کے نبی نے اتنے دور سے دیکھ لیا, اور چیونٹی کی آواز بھی نہیں ہوتی. مفتی صاحب, چیونٹی کی آواز نہیں ہوتی. مچھر کا ساؤنڈ سسٹم پہ ٹھیک ہے, مچھر کا ساؤنڈ سسٹم پھر اچھا ہے, آواز آتی ہے, لیکن چیونٹی کی آواز نکلتی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اتنے دور سے جناب سلیمان نے اس کی آواز کو سن بھی لیا اور مسکرائے بھی اس کی بات کو سن کے, اور پھر ان چیونٹیوں کی ملکہ کو اٹھا کے آپ نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا. آپ نے فرمایا کہ تو نبی کے علم پہ اعتراض کرتی ہے, اور تیری حیثیت ہے کہ تو نبی کے علم پہ اعتراض کرتی ہے, تیری اوقات ہے کہ تو نبی کے علم پہ اعتراض کرتی ہے. یہ بتا کہ جس نبی نے اتنے بڑے لشکر میں سے تجھے بھی جان لیا, یہ بھی پہچان لیا کہ کس چیونٹی نے بات کی تھی, تجھے اٹھا کے میں نے اپنی ہتھیلی پہ بھی رکھ دیا. ثابت ہوا کہ نبی بغیر علم والا نہیں ہوتا, بلکہ نبی اتنے دور بیٹھ کے بھی انسان تو انسان چیونٹیوں کی زبانوں کو بھی سن لیتا ہے, چیونٹیوں کی زبان کو بھی سن لیتا ہے. حضرات محترم, اگر میرا پھر عقیدہ سنو, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سنو, اگر سلیمان نبی
اتنے دور بیٹھ کے چونٹی کی آواز کو سن لیتا ہے. وہ جو فخر سلیمان ہے, وہ جو جناب سلیمان کا بھی امام ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ ہم جیسے گناہگار امتی باغ کی سرزمین پہ, کتھیالہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے اگر اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, ہمارا نبی مدینے میں بیٹھ کے ہمارا درود بھی سنتا ہے, سلام بھی سنتا ہے. جیسے میرے سرکار ہے. حدیث کی روشنی میں الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ مما عفا عنہ. ہر حلال بھی قرآن میں ہے, ہر حرام بھی قرآن میں ہے. جس میں نہ حلال ہے نہ حرام ہے, خاموشی ہے, وہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. ما رآ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس جائز کام کو, اچھے کام کو سارے مسلمان اچھا جان کے کریں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے. اب میں دلیل ایسی دے کے جا رہا ہوں, کوئی بندہ اس کو نہیں بھولے اور نہ ہی وہ مشکل ہے. کوئی پوچھے یہ جائز ہے, جلوس جائز ہے. کسی حدیث سیاح سے اگر کسی چیز کو منع نہ کیا گیا ہو, یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. لا الہ اے صورت شالا پیش نظر. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں میلاد بیان کرنے لگا ہوں, اس سے بھی اگر پیچھے جاؤں جب وقت آپ کی ولادت کا قریب ہونے لگا, اللہ نے فرمایا فرشتوں آسمان کے دروازوں کو کھول دو, جنت کے دروازے کھول دو, 70,000 درخت حوض کوثر کے قریب خوشبودار لگا دو, آج جھنڈے لگا دو, آسمان سے تارے روشن ہو گئے, آج کعبۃ اللہ سے آوازیں صادق و امین کی آنے لگی, بت منہ کے بل گرنے لگے. اللہ اکبر. او حضرت جبریل امین آ کر آقا حضور کو باہوں میں لینے لگے. آپ کا وجود مسعود, آپ مختون ہیں, آپ کو سرما لگا ہوا, کنگھی ہوئی. اللہ کے نبی پر فرشتوں کی تکبیرات و تحلیلات کی جرمٹ میں دنیا میں آئے, سر سجدے میں رکھ کے امت کو یاد کیا. بڑے گوئے حلیمہ سعدیہ لینے آئی, جب صورت دیکھی کہا اسے تم یتیم کہہ رہے ہو, خدا کی قسم اس کی صورت سے لگتا گئے ساری کائنات میں جو خیرات تقسیم ہو رہی ہے وہ در مصطفیٰ سے ہی ہو رہی ہے.